الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر شعبہ، معزز سامعین، ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس حسین اور پر رونق محفل اور مجلس میں دینی موضوع پر کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم آپ سبھی حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے، اوقات میں سے کچھ وقت بچا کر، چرا کر آپ یہاں اس مقصد کے تحت آئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ سنیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے، آپ کی اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. بڑی ناانصافی اور ناشکری کی بات ہوگی اگر ہم ایسے موقع پر اپنے کرم فرما دوستوں کا شکریہ نہ ادا کر لیں جنہوں نے یہ حسین اور پر رونق بزم ہمارے لیے سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر ہم لوگوں بھائی اس کو صحیح کریں. صحیح راستے پہ لائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. آج برادر محترم نے ہمارے تعلق سے لب کشائی کے لیے جو موضوع دیا ہے وہ کفار سے مشابہت کا حکم. دینی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین کامل ہے. مذہب اسلام پر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ الزام عائد کرے کہ دین اسلام نماز اور روزے کا صرف دین ہے، تو میرے خیال سے ہی نہیں، یقین ہے اس بات پر، ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا اور آپ سب کا کہ یہ مذہب اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے. مذہب اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو عقیدے کا نظام دیتا ہے، نماز کے احکامات اور طریقے سکھلاتا ہے، وہیں زندگی کے تمام معاملات پر روشنی ڈالتا ہے. مذہب اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا. پیشاب اور پیخانے کے آداب اور اصول بتائے، میاں بیوی کے آپسی مسائل کو کن حدود میں ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے ان معاملات کو بھی واضح کر دیا. دینی بھائیوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے جو حقیقت کھل کر آئے گی وہ یہی کہ دین اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ مسلمان غیر قوموں سے الگ نظر آئیں، غیر قوموں سے ان کی الگ پہچان ہو، الگ تشخص ہو، دیکھتے ہی لگے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ولی ہے، شیطان کے چیلوں سے اور شیطانوں سے اسے بغاوت ہے. یہی وجہ ہے مذہب اسلام اپنے جملہ احکامات میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ
کہ مسلمان یہود و نصارہ بالخصوص اور تمام کفار کی بالعموم مخالفت کریں، اور اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کی وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہتے ہوئے غیر مسلموں کے عادات کو، خرافات کو، ان کے ریت اور رواج کو، ان کے یہاں جو چیزیں رائج ہیں اس کو اگر اپنی عملی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، تو ایسا انسان وعید کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اگر کوئی شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے احکامات واضح ہو جانے کے بعد رسول کی ڈگر کو، اسلام کے راستے کو، عام مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے طریقے کو اپناتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی پر پلٹا دیں گے اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ بھائیو اور دوستو، کسی بھی قوم کے لیے وہ دن بڑا ہی منحوس اور مایوس کن دن ہوا کرتا ہے جب اس قوم کے افراد اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں، انہیں اپنی عادت، اپنا طریقہ، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنا سماج، اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنے عادات و اطوار سے نفرت ہو جائے، وہ اپنے پاس جو سونا ہے اس کو خسف ریزہ سمجھے اور دوسروں کے پاس جو پتھر ہے اس کو لال و جواہر سے تعبیر کرنے لگے، اپنے بلند ملی اخلاق و اقدار کو چھوڑ کر کے غیروں کی ناپاک اور گندی اور کھوکھلی تہذیب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے غیروں کی چند پتیوں پر قناعت کرنے لگے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو دین کی صحیح راہ پر قائم کر دیا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، آپ اس کی اتباع کیجئے، آپ اسی پر چلیے اور لوگوں کے خواہشات کے پیچھے آپ نہ چلیے۔ لوگوں کے خواہشات کے پیچھے اگر چلیں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر ان کی آپ مخالفت کریں گے تو یہ آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب اسلام ادنا سی بھی گنجائش اس بات کی نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں، عبادت کا مسئلہ ہو، طریقہ حیات کا مسئلہ ہو اور شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کسی بھی معاملے میں غیر قوم کی نقالی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب غیر قوم کی تقلید کا عادی ہو جائے گا، غیر قوموں کی تہذیب کو اپنانے لگے گا، تو گویا اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے اس کو وہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں زمیں بوس کر رہا ہے اور اسلام کی اس عمارت کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے نبی، اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور موجودہ معاشرہ اور بے چین سماج کا جائزہ لیجئے، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دشمنان دین و اسلام بالخصوص یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، مسلمان بھی انہی طرح بے حیائی کا عادی ہو جائے، مسلمان بھی دین کے بندھن سے آزاد ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز سے آزاد ہو جائے اور جانور کی طرح زندگی گزارنے کے لیے انہی جیسے رضامند ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی ناطے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بات کی تاکید کی کہ کہیں بھی مسلمان غیر قوموں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش نہ کرے اور ان کے عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جب
کسی قوم کی عادت کو اپنانے کے لیے ایک مسلمان لپکے گا تو گویا ایک طرح سے اس سے رضامندی ہو رہی ہے. اسلام کا دستور جو اس کے سامنے ہے، اسلام کا جو قانون اس کے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کر کے غیر کے قانون کو اپنی پسند کر رہا ہے اور اس سے اس کو محبت ہو رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، بے شمار قرآنی اور آیات ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کافی زور دیا ہے اور آپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ مسلمان زندگی کے کسی معاملے میں بالخصوص یہود و نصارہ کی تقلید سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سخت الفاظ میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی نقالی کرے گا تو وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی کے کسی معاملے میں غیر قوم کے کسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، غیر قوم کے کسی روش کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اگر ایک مسلمان رہتے ہوئے فاسق و فاجروں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر شمار کیا جائے گا. اگر وہ کسی یہودی کے کسی فارمولے کو اور طریقے کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو حیرت و تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق وہ یہودی قرار پائے گا اور اس کا حشر قیامت کے دن اندیشہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احادیث فرمائی. آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی طریقوں کو نظرت حسرت بھری نگاہ اور اس کا حشر قیامت کے دن اندیشہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احادیث فرمائی. آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی طریقوں کو نظرت حسرت بھری نگاہ سے دیکھے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور اس کی طرف حسرت بھری نگاہیں ڈالے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ ہدینا مخالف لہدیہم، اسلام کا ایک الگ طریقہ ہے میرے بھائیوں اور کفار کا الگ طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو دو جماعتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان. آپ خوش قسمت ہو کہ حزب اللہ میں سے ہو. آپ کو چاہیے کہ اللہ کی جماعت، اللہ والے جس طریقے کو پسند کریں، اسلام جس طریقے کو پسند کرے، آپ کا نبی جس چیز کو پسند کرے، آپ کی زندگی میں بھی وہی چیز پسند کی جانی چاہیے. اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی اور غیروں کی طریقوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو اندیشہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کا شمار غیر قوم کے ساتھ ہو جائے. ذرا آپ غور کریں اس بات پر کہ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو قبلہ کے تعلق سے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. بیت المقدس سے اللہ کا گھر بنا دیا گیا قبلہ حرم. کیا مقصد ہے میرے بھائیوں؟ تاکہ یہود و نصارہ مسلمان کو اس بات کا طعنہ نہ دے سکیں کہ ایک مسلمان جب قبلے میں ہماری اقتدا کرتا ہے تو عقائد میں بھی کرے گا، معاملات میں بھی کرے گا، عادات میں بھی کرے گا، دھیرے دھیرے ہماری پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا. مذہب اسلام نے جب ایک مسلمان کو قبلے میں اقتدا کرنے سے روک دیا تو غیر چیزوں میں اقتدا کرنے کا حکم نہیں دے سکتا اور اس بات کی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ ایک مسلمان غیر قوم کی نقالی کرے. میرے بھائیو اور دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید پہ یورپ کے رضا مند ہوا تو، تقلید پہ یورپ کے رضا مند ہوا تو، ہم کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. آج مسلمان اگر غور کیا جائے تو زندگی کے بہت سارے مسائل میں یہود و نصارہ کی نقالی کر رہا ہے. اسے دین کے بتائے ہوئے فرمودات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کا حکم، انبیاء کا طریقہ، مومنوں کا راستہ پسند نہیں آتا. چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو یا زندگی کے دیگر مسائل ہو، طرز معاشرت ہو، شادی اور بیاہ ہو. اگر ایک مسلمان کی زندگی کو گہرائی کے ساتھ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کے رگ و پے میں آج ہمارے یہاں غیر مسلموں کی تقلید بسی ہوئی ہے. ملت کے پاسبانوں، ذرا ہوش میں آؤ، غور کرو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، نسخہ کیمیا ہے، ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کی شروعات کہاں سے کی؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ ایک مسلمان کم سے کم دن میں 17 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بھی نماز ہوگی، سنت ہو یا فرض، بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وقت دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اکرام نازل ہوا، اور ہمیں ان کے طریقوں سے بچا دے جن پر تیرا غضب یعنی یہود و نصارہ جو تیری لعنت کے مصداق ہوئے، جو تیرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن وہی مسلمان جب نماز سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو جس پینٹ کو اس نے چڑھا لیا تھا تاکہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے، فوراً اس کو نیچے کرنے لگتا ہے، یہود و نصارہ کی تقلید میں رگنے کی پورے طرح کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا قلما تشبہ الرجل بقوم الا لحق بهم فی الدنیا والآخرہ، کہ مسلمان جب کوئی شخص کسی قوم کی تقلید کرے گا، دنیا میں بھی اور اس کا معاملہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے زندگی کے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی آپ کے قول کی آئینہ دار تھی۔ یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر چڑھتے تھے، بسا اوقات شکایت کرتے تھے کہ یہ نبی تو ایسا ہے جو حیض و نفاس کے مسائل میں بھی ہماری مخالفت کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو گویا میرے بھائیو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی سربلندی اور ایک مسلمان کی کامیابی یہود و نصارہ کی تقلید میں نہیں ہے، غیر قوموں کی تقلید میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بلندی کا راز، اسلام کی سربلندی کا راز، ایک مومن کی کامیابی کا راز اسی بات میں چھپا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے اور غیر قوموں کی تقلید سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو غیر قوم کی نقالی سے کیوں روکا گیا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ اے لوگو، اگر کوئی چیز تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان بنانے والی تھی، تمہیں جنت تک پہنچانے والی چیز تھی، تو میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، کہ اگر کوئی چیز تمہاری آخرت کو خراب کرنے والی تھی، اگر کوئی چیز تمہیں جہنم کے ڈگر پر ڈالنے والی تھی اور جنت کے راستے سے بھٹکا دینے والی چیز تھی، تو اسے ہم نے بیان کر دیا، اسے تمہیں ہم نے حکم دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دین اسلام دین کامل ہے تو اس نے زندگی کے جو معاملات ہمارے لیے مفید اور سود مند ہو سکتے تھے ان میں ضرور ہماری رہنمائی کی ہوگی۔ تب جب ہماری رہنمائی دین کے تمام معاملات میں کر دی گئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیر قوموں کی تقلید کریں اور ان کے پیچھے دوڑیں، ان کی تہذیب کو اپنے سر آنکھوں پر ہم لیں اور ان کی تہذیب کو، ان کی نقالی کو، ان کے ساتھ چلنے کو ہم اپنے لیے فخر اور سعادت محسوس کریں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ اس بات پر بھی غور کرو گے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کیوں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ قرآن مجید بیان فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی شکل میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام بقیہ دین پر، سابقہ دین پر غلبہ حاصل ہو جائے، فوقیت حاصل ہو جائے۔ اب اگر آپ بتائیں کہ غلبے کے اسباب میں سے کیا یہ چیز نہیں
کہ ایک مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کو چھوڑ کر کے اسلام کے قاعدہ اور قانون کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور مسلمان زندگی کے کسی بھی معاملے میں غیر مسلموں کی تقلید کو اپنے لیے کامیابی اور سعادت کا راستہ نہ سمجھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین کی کامیابی میں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان غیر قوموں کی مخالفت کرے اور غیر قوموں سے الگ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں دو جماعتوں میں بانٹ دیا، مومن اور کافر۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو مومنوں کی ڈگر، مومنوں کا راستہ، مومنوں کا طریقہ، ان کا وتیرہ، ان کا چال چلن، ان کی طرز زندگی آپ کو راس آنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے ہاں ذرا بھی دل کے اندر، دل کے کسی گوشے میں کافروں سے محبت ہے، ان کے کسی طریقے سے محبت ہے، تو اندیشہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بمصداق آپ کا حشر و نشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں سے امتیاز کن چیزوں میں ایک مسلمان کرے گا، اور ان کی مخالفت کے حدود اربع کیا ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں مسلمان غیر مسلموں کی تقلید سے روکا گیا ہے، جن کی مخالفت ضروری ہے اور جن سے پرہیز کرنا دین اور اسلام کی علامت اور نشانی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا جواب بہت تفصیل سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں 4 بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عقیدے کے معاملات میں غیر مسلموں کی تقلید سے آزاد رہے۔ دوسری نمبر پر عبادات میں ایک مسلمان کسی بھی غیر قوم کی نقالی نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر عید اور تہواروں میں کسی بھی شکل میں ایک مسلمان غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی نہ کرے۔ اور چوتھی چیز ہے عادات میں مشابہت، ایک مسلمان عادات و اطوار میں بھی غیر مسلموں کی نقالی نہ کرے۔ اب میں آپ کے سامنے شروعات کرتا ہوں عقائد کو لے کر کے کہ عقائد کے تعلق سے قرآن مجید نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جو اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان عقیدے کے معاملے میں غیر قوموں کی تقلید اور نقالی سے روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ میرے بھائیو غور کریں آیت کریمہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ نے اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نجات دہندہ نہ ہوگا، آپ کا کوئی والی نہ ہوگا۔ غور فرمائے، اگر یہ دھمکی، یہ وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے تو ہم امت اسلامیہ کا حال کیا ہوگا کہ عقیدے کے کسی بھی معاملے میں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کیسے کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد سے امت مسلمہ کو دور رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے جو غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جہاں بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد پر امت مسلمہ میں عبادت میں اور معاملات میں، تہواروں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد سے امت مسلمہ کو دور رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے جو غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جہاں بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد پر امت مسلمہ میں عبادت میں اور معاملات میں، تہواروں میں اور دیگر چیزوں میں بدعات و خرافات گھس آیا، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے غیر قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کی چیزیں در آئیں۔ وہی میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں عقائد کی
جو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر درکر آئی ہیں. مثال کے طور پر نحوست کا عقیدہ، اسی طرح سے بدفعلی کا عقیدہ، اور اسی طرح سے مہینوں کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سبھی عقائد کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آپ نے تردید فرمائی اور آپ نے بیان فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا سفرا ولا حاما، اور مسلم کے الفاظ ہیں ولا نوع ولا غولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت چھات کا نظریہ اسلام نے کسی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کی ہے. انسان اس ڈر سے کسی کے پاس نہ جائے کہ اگر جاؤں گا تو وہاں وہ بیماری ہم کو منتقل ہو جائے گی، از خود چلی آئے گی، ایسے کسی عقیدے کی اسلام تردید کرتا ہے. اگر حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور وہی اسباب مہیا ہو گئے جو پہلے والے کو مہیا ہو جانے کی بنیاد پر پہلا شخص بیمار ہو گیا تھا تو آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انسان بیمار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو چھوت چھات کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا طیرا، کہ پرندوں کے آڑے ترچھے اڑنے سے ایک انسان اپنے سفر کو روک دے، اپنے کام کو روک لے، اپنے آپ کو منع کر لے جانے سے کہیں نحوست مراد لے، تو ایسا کرنا بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حاما، کہ الو کے بیٹھنے سے درخت پر یا آپ کے گھر کی کسی مڈیر پر کسی کی موت آنے والی نہیں ہے. موت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ساتویں آسمان سے کسی کے مقدر ہوگی تو موت آئے گی، لیکن کسی جانور کے بیٹھ جانے سے آپ کے گھر پر یا آپ کے گھر کی چھت پر یا آپ کے گھر کے مڈیر پر کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کسی بھی عقیدے کی بھی تردید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ولا سفرا، سفر کا مہینہ بذات خود منحوس نہیں. انسان اگر خود کسی دن کسی مہینے میں بدمعاشی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اس کی بربادی کا سبب بن جائے تو منحوس خود انسان ہوا، نہ کہ وہ مہینہ. آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں دن خراب ہوتا ہے، فلاں مہینہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، فلاں مہینے میں شادی درست نہیں ہے، فلاں دن میں فلاں کام درست نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کسی بھی عقیدے کی تردید فرمائی اور امت مسلمہ کو حکم دیا کہ غیر قوموں کے عادات اور تقالید سے وہ بچیں اور اس قسم کا کوئی عقیدہ اپنے اندر در کرنے آئے اس کو منع کر دیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا نوع ولا غولا، کہ نچھتر کے ذریعہ بارش کی امید رکھنا کہ فلاں نچھتر برسے گا اور فلاں نچھتر نہیں برسے گا، یہ ساری چیزیں بھی خرافات ہیں اور غیر مسلموں کی دین ہیں جو عقائد کے باب میں مسلمانوں کے اندر بھی در کرائیں. بارش اللہ برساتا ہے، کوئی نچھتر نہیں، کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو بن بدلیوں کی بارش برسا دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو موسم بھی ہے، مانسون بھی اٹھ رہا ہے. بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو خبر دے رہے ہیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جو عقائد غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی سختی سے تردید فرمائی اور اس بات کی ہمیشہ کوشش کی کہ امت مسلمہ عقائد کے باب میں غیر مسلموں کی نقالی نہ کرے. عقائد کے باب میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. میرے بھائیو اور دوستو، عقیدے کے مسئلے میں آج ہمارے یہاں جہاں بہت ساری گڑبڑیاں ہیں وہیں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ آج لوگوں کو مسجدوں میں اللہ سے مانگنے پر کوئی چیز نہیں ملتی. آج لوگوں نے اپنا ماما ملجا درگاہوں کو سمجھ لیا. نامعلوم کتنی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا. وہاں پیشانی جھکائی جاتی ہے، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں نذرانے دیے جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے اور بتاچے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے امیدیں پیش کی جاتی ہیں اور ان سے نوکری کی دہائی دی جاتی ہے، بیماری سے شفا یابی کی بھیک مانگی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس قسم کے تمام نظریات غیر مسلموں کے ہیں. بالخصوص قبروں کو اونچا بنانا، قبروں پر عمارت کا تعمیر کرنا، بزرگوں کی قبروں کو یا اولیاء کی قبروں کو، اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ یہودیوں کے اندر تھا، نصرانیوں کے اندر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے تردید ہی نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. افسوس کی بات ہے آج نماز مسجد میں پڑھتا ہے لیکن نماز میں دعائیں کرتا ہے، مراد اس کی نہیں پوری ہوتی ہے، جا کر کے
کسی مزار پہ دہائی دیتا ہے اور وہاں پیشانی ٹیکتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچہ مل گیا، مجھے نوکری مل گئی، مجھے بیماری سے شفا یابی مل گئی، مرادوں کا پورا ہو جانا کسی چیز کی صحت کے لیے دلیل نہیں میرے بھائیوں۔ ایک ہندو کسی بت پر جاتا ہے، انسانی شرمگاہوں پر جاتا ہے، چڑھاوا اور بتاشا پیش کرتا ہے، دودھ اور مالا دیتا ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور میرے امیدیں بر آتی ہیں، تو کیا اس چیز کو جائز سمجھ لیا جائے گا؟ آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ملتے ہیں، جب اس قسم کی بات کی تردید کی جائے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں بچے کو لے کر کے فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، وہاں پانی تھا یا نل تھا یا فلاں معاملہ تھا، ہم نے ایسا کام کر لیا اور ہم کو تو شفا یابی مل گئی اور ہمیں شفا یابی چاہیے تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی معاملے کو پرکھنے کے لیے، اس کی صحت کو جاننے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ لا تتخذ قبری عیدا، کہ ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھا۔ مدینہ الرسول پر مصیبت کے بادل منڈلائے، دور صدیقی میں ہو یا اور دور ادوار کے اندر ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے نبی کی دہائی نہیں دی اور آپ سے مصیبت کی گھڑی میں مدد کی گہار نہیں لگائی۔ اگر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے باب میں ایک مسلمان کے لیے گنجائش نہیں دی تو آج کے مسلمانوں کے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکل آئی کہ وہ مصیبت کے وقت، پریشانی کی گھڑی میں، بیماری کے وقت وہ غیر اللہ کے آستانے پر پہنچ جائیں اور وہاں جا کر کے اس طرح سے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت گہار لگائیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہی کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، اللہ نے ان کو آزمائش سے دوچار کیا، لیکن مصیبت کی گھڑی میں جب بھی پکارا انہوں نے تو اللہ کو پکارا۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس لیے میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے، شریعت محمدی نے جس طرح سے ایک مسلمان کو اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں دی، اجازت نہیں دی کہ عقیدے کے کسی مسئلے میں ہم غیر مسلموں کی تقلید یا نقالی کریں، اسی طرح مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ عبادت کے کسی مسئلے میں ہم غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی عبادتوں کا سلسلہ بہت لمبا ہے، میں چند عبادتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم ترین عبادت کلمہ توحید کے اقرار کے بعد کیا ہے؟ نماز، جسے آج مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، مسلمانوں کی اکثریت جس سے غافل ہے۔ یہ چہرے جو آج مسجد میں نظر آ رہے ہیں، کاش کی فجر کی نماز میں جماعت میں نظر آتے تو آج اسلام کو ویسے غلبہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے نمازوں کو بالائے طاق کر دیا، مسجدوں سے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کے باب میں بھی مذہب اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم غیر قوموں کی نقالی کریں۔ آپ کو معلوم ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امت اسلامیہ پر، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن یہ نماز، یہ عبادت سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی یہ چیز لاگو کی تھی، لیکن غیر قوموں نے، بالخصوص یہودیوں نے اس میں اپنی منمانی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں کی اصلاح فرمائی، وہیں آپ کی یہ بھی کوشش رہی کہ مذہب اسلام کا ماننے والا نماز پڑھتے وقت بعض ایسی چیزیں بھی کرے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز یہودی کی نہیں، یہ نماز ایک مسلمان کی نماز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک مسلمان کو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہودی قوم جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے پاس اس سلسلے میں ٹھوس بنیاد بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب توریت لینے کے لیے گئے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، فخلا نعلیک انکا بواد المقدس طویٰ، کہ آپ اپنے جوتے نکال دیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ٹھوس اصول کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے یہ چیز، اس بات کی گنجائش دے رہے ہیں کہ دل میں یہ جذبہ ہو، کبھی آپ میدان میں ہوں، سفر میں ہوں، اور ریت ہو یا چٹیل میدان ہو، تو آپ اس نیت سے
جوتا پہن کر کے جو مڑنے والا ہو نماز پڑھ لیجئے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں اور بھی قیود اور بنود دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی نماز یہودیوں کے نماز سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے یہ بات فرمائی کہ اگر انسان کے پاس کپڑا میسر ہے تو وہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے بلکہ 2 کپڑا پہن لیا کرے۔ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ کھلا پہنتے ہیں اور نیچے وہ کپڑا لٹکا ہوتا ہے یا خاص شکل ہوتی ہے لپیٹ لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تعلیم دی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر موافقت ظاہری طور سے بھی ہو رہی ہو بلا قصد و ارادہ، ایک تو ہے تشبہ یعنی قصدن آپ ان کی کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کی نقالی کریں، یہ تو بالکل حرام ہے شریعت میں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قصد و ارادہ آپ کے ہاں نہ پایا جائے، تشابہ ہو جائے، وہ چیز ویسی ہو جائے، ان جیسی ہو جائے، اس سے بھی شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو روکا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سورج کے نکلتے وقت نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں فرمایا؟ کہا فَإِنَّهَا تَتْلُو بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، کہ سورج جو ہے شیطان کی دونوں سیگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت لوگ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دونوں سیگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور لوگ اس وقت نماز پڑھیں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ عبادت شیطان کی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مسلمان معمولی درجے کا فاسق و فاجر جو اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے، قطعاً وہ اپنے دل میں کہیں گوشے میں یہ خیال بھی نہیں رکھتا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے، اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے، قطعاً وہ اپنے دل میں کہیں گوشے میں یہ خیال بھی نہیں رکھتا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے، اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کر رہا ہے، لیکن مشابہت لازم آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ ایک مسلمان اس وقت نماز پڑھے جبکہ نماز ایک عبادت ہے۔ کیوں روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ مماثلت نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز کے بعد درجہ آتا ہے روزے کا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ عبادت غیر قوموں پر بھی فرض تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو روزہ تم پر بھی ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جس طرح گزشتہ قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ تعداد میں اختلاف، کیفیت میں اختلاف، لیکن فرضیت روزہ غیر قوموں پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ مسلمان کا روزہ یہود اور نصارہ کے روزے سے مختلف ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الدین قائما ما عجل الناس الفطرہ، کہ دین برابر قائم رہے گا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہے گا جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یہود نصارہ افطار کرنے میں چاند ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اس میں ہوگا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے سورج جیسے غروب ہو فوراً افطار کر لیا کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ کی کامیابی یہود و نصارہ کی ڈگر پر چلنے سے نہیں بلکہ کامیابی ان کی مخالفت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے تعلق سے تو یہ بات فرما دی، اور سحری کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان کیا چیز فرق ہے؟ وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا بھوک نہ ہو، کھانے کی چاہت آپ کے ہاں نہ ہو، پھر بھی اس مقصد کے تحت، اس جذبے سے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، ایک گھوٹ پانی ہی پی لیجئے، ایک گھوٹ لبن ہی پی لیجئے، ایک کھجور ہی کھا لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس مسلمان کے روزے سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے غور کیا کہ مذہب اسلام نے
عبادت تک میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس میں بھی اس بات کی گنجائش نہیں دی کہ ایک مسلمان غیر قوموں کی نقالی کرے اور ان کی تقلید کرے۔ آپ کو معلوم ہے محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینۃ الرسول میں جب آپ کا ورود مسعود ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ اسی دن رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کی جائے، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بعض روایتوں میں یا بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ 10ویں اور 11ویں کا بھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ غور کیجئے کہ روزہ میں اصل کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی فرعون کے پنجے ظلم و استبداد سے، انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم موسیٰ سے زیادہ موسیٰ کی اس سنت میں موسیٰ کی اقتداء اور نقالی کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہودی بھی اسی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو رکھا جائے گا لیکن ایک دن آگے پیچھے بڑھا کر کے ان کی مخالفت کی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی، کس قدر خواہش تھی کہ مسلمان کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی تقلید سے باز رہے۔ آئیے روزے کے بعد معاملہ آتا ہے حج کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے اپنے طور طریقے پر، لیکن اللہ کے گھر کو مقدس مانتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی وہاں زیارت کو، وہاں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن ایک مسلمان جب حج کرے گا تو اس کا حج، اس میں کی جانے والی بات چیزیں یہود و نصارہ سے مخالف ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ میں حاضری حج ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے کہ انسان وہاں پہنچے۔ رکن حج ہے کہ عرفہ کے میدان میں ہر حاجی اپنی حاضری دیوے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے واپسی کے وقت یہ بات تاکید سے فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ کوئی بھی حاجی عرفہ سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلے گا۔ نماز مغرب کی چھوٹ جائے اسے مزدلفہ میں ادا کیا جائے گا، جبکہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس بات پر کتنا زور دیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ہر حاجی کو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مغرب تک رکنا ہے، سورج غروب ہونے تک رکنا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ وہاں سے سورج زرد ہونے کے وقت چل پڑتے تھے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ ایک مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، حج جیسی عبادت میں بھی، اور نماز لیٹ ہو جائے، جمع بین الصلاتین کیا جائے مزدلفہ میں پہنچ کر کے، لیکن یہودیوں کی مخالفت ہو جائے تاکہ دین کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ رات گزاریں گے اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ وہاں سے رخصت کب ہوں گے؟ فوراً رخصت ہو جائیں گے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہاں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں یہاں سے ہم روانہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سورج کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ اگر دین کے دیگر معاملات میں بھی دیکھیں گے، دیگر عبادتوں کو بھی دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر معاملے میں مسلمان یہود و نصارہ سے متمیز نظر آئے، اس لیے کہ مسلمان ایک ممتاز قوم ہے۔ دیکھنے ہی کہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کے بال کی کٹنگ، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی طرز زندگی، ہر ایک چیز سے لگتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملات میں وہ لگے کہ مسلمان ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائیوں جب ایک مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شعار سمجھے گا اور ان سے ہر ممکن مخالفت ہر معاملے میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، عبادت میں مخالفت کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید اور تہواروں میں بھی غیر قوموں کی مخالفت کرے۔ خاص طور سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہندوؤں کے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض تہوارات ان کے ایسے آتے ہیں جس میں شرکت آپ کے لیے کسی ناحیے سے ضروری بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان لکل قوم عیدا
وہذا عیدنا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عید یہ عبادت کی چیز ہے، یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں. کوئی بھی قوم جب عید کے طور پر کسی دن کو مناتی ہے تو وہ عبادت کے طور پر مناتی ہے، اور جب عبادت کے طور پر اس چیز کو کرتی ہے تو اس میں شرکت، اس میں تعاون، اس میں حاضری، اس میں کسی بھی انداز کا آپ کا تعاون آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات یہ کفر کے مترادف چیز ہوگی. اس لیے کہ نعوذ باللہ آپ غیر مسلموں کے تہوار کو اپنی حاضری سے، اپنی مبارکبادی کے ذریعہ یا اپنے کسی عمل کے ذریعہ ترویج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ بھلائی کا کام اگر ہو تو اس میں تعاون دیا جائے، اور اگر گناہ کا کام ہو تو اس میں تعاون نہ دیا جائے. اس مسئلے کو سامنے رکھیے میرے بھائیوں، اور موجودہ معاشرے کو آپ سامنے رکھیے. آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا بنانے کے لیے، ہندوؤں سے رسید کاٹ کر کے پیسہ لے آتا ہے، اور نتیجے میں جب وہ مندر بناتا ہے، وہ اپنے تہوار کا کوئی پروگرام منعقد کرتا ہے تو مسلمان سے بھی رسید کاٹ کر کے چندہ لے جاتا ہے. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مسجد میں پیسہ لینے کی بنیاد پر اس کو مندر میں پیسہ دینا پڑے گا تو آپ کو مسجد میں پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. چھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، کھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھیے، بہت عالی شاندار بنا کر کے، عالی شان اور شاندار بنا کر کے عبادت مت کیجئے. دلوں کے خلوص اور نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کی نماز قبول کی جائے گی. لیکن آپ جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر کسی بھی معاملے میں میرے بھائیوں اور دوستوں آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں سیکولرزم کا دور ہے. بہت سارے مسلمان جمہوریت اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس کی گنجائش اسلام میں قطعا نہیں میرے بھائیوں. آج سننے میں آتا ہے، اخبارات کی دنیا ہے، میڈیا آج بہت ہائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل کر دی جاتی ہیں. مسلمان ہندوستان کے کسی صوبے کا انجینئر اپنی گاڑھی کمائی کی دولت کو لے جا کر کے مسجد بناتا ہے، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ ہی میں گرجا گھر بھی بنایا، مندر بھی تعمیر کی. دعویٰ یہ کیا گیا کہ میں سیکولر مسلمان ہوں، اور دشمنان دین و اسلام کے اس نعرے کو اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ تمام مذاہب ایک ہی ذات کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، راستے الگ ہیں، گرچہ طریقے الگ ہیں لیکن راستہ ایک ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے، وحدت ادیان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ مسلمان جس اللہ کو پوچھتا ہے اس کو اللہ، اور اسی کو ہندی میں بھگوان اور اس کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اور سارے مذاہب عبادت الہی کے صحیح طریقے ہیں، تو پھر اسلام کی بلندی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مطلب کوئی نہیں رہ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ مذہب اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے. تو ایک غلبے کے اسباب میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خود اپنی گاڑی کمائی کی دولت سے مسجد بھی بنائے، مندر بھی بنائے، کوئی سیاسی مقصد اس کا حاصل ہو جائے گا، کسی صوبے کا گورنر بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار المرء مع من حب کے ساتھ اندیشہ ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کر دیا جائے. مسلمان بھائیوں، تہواروں میں نقالی کی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. آج مسلمان غیر قوموں کے تہواروں کی نقالی اس اعتبار سے بھی کر رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا جنم دن منانے لگا، اور جنم دن کو اتنا حیثیت دی گئی، عید میلاد نبی کو اتنی حیثیت دی گئی کہ آج ایک مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیوے یا نہ دیوے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا. لیکن اگر 12 ربیع الاول کا پروگرام چھوڑ دے، ٹوٹی ٹرائیلیوں کو لے کر سڑکوں پر نہ اترے، اور مختلف نعرے جو لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائے، نماز چھوڑ کر کے بھی ٹرائیلیاں لے کر کے جلوس کو اگر کامیاب بنانے کے لیے نہیں گیا تو اسے گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، عید میلاد یہ بدعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا، خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیا. آپ کی زندگی میں یوم میلاد متعدد بار آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابل اتنا نہیں جانا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے
غار کی تاریکی میں سانپ کے زہر کو سینے کے حصاروں سے باہر نہیں آنے دیا. وہ ابو بکر خلیفہ ہوتے ہوئے اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو اس کام سے نہیں رکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر استعمال کر دیں، وہ اگر عید میلاد منانا غیر مسلموں کی بالخصوص عیسائیوں کی نقالی نہ ہوتی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی، محبت رسول کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ ہوتا، تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز ترین ساتھیوں نے ضرور کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو محبت اللہ کے رسول سے تھی وہ آج کے دور کے کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی. یہ نقالی ہے غیر مسلموں کی اور ان کے تہواروں کی، اور یقیناً یہ کامیابی کی ڈگر نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اور انسان کے لیے ناکامی کا سبب بن سکتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کی عید اور تہواروں کی نقالی اور بھی شکلوں سے ہو سکتی ہے. آپ بعین ہی وہی عید اپنے یہاں تو نہ نافذ کریں، لیکن وہ چیزیں جو وہ اپنے عیدوں میں کیا کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو آپ نے اپنی عید اور بقرعید میں نافذ کر دیا تو یہ بھی غلط ہے. ایک مسلمان عیدگاہ کس لیے جاتا ہے؟ عبادت ایک مہینے کی کیا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دے کر کے وہ اس بات کا شکرانہ ادا کرتا کہ پروردگار عالم ہماری بھلائی کے لیے تو نے ایک مہینے کا ہم پر روزہ فرض کیا، ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے. آج اس بیابان میں، اس میدان میں، کھلے میدان میں آئے ہیں تاکہ تیری رحمتوں کو اپنے دامن میں ہم سمیٹ لیں. لیکن اگر عید کو کھلواڑ میں لگا دیا جائے، میلوں ٹھیلوں کا رخ دے دیا جائے، کھلانے اور پکوان بنانے کا معاملہ کر دیا جائے، عید کے ساتھ عید ٹر اور دیگر لوازمات جو غیر مسلموں کی عید اور تہوار میں پائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر اپنے یہاں ہم جنم دے دیں اور رواج دے دیں تو میرے بھائی اور دوستو یہی چیز غیر مسلموں کی نقالی اور تقلید کہی جائے گی، اور اس مذہب اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی. آگے ہم بڑھتے ہیں اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو، اور ہم تیسری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی عادت میں، آداب میں غیر قوموں سے نقاری کرے. ایک مسلمان کو غیر قوموں سے ممتاز ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے. کافروں کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، آداب ہیں، اس سے آپ کو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر اگر اس مسئلے کے تعلق سے آپ ڈھونڈیں، تلاشیں تو آپ کو ذخائر ملیں گے جو چند منٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے میں 3 چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کی شخصیت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ چہرے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے چہرے انور کو دیکھا، رخ انور پر ان کی نگاہ پڑی تو فوراً ہی گویا ہوئے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس بات کی گواہی دے گیا اور وہ سبب بن گیا عبداللہ بن سلام کے اسلام میں داخل ہونے کا. حضرت ابو رمسا تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخ انور کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ھذا واللہ رسول اللہ، یہ بلا شبہ اللہ کی قسم رسول ہیں اللہ کے. میرے بھائیوں، کیا معنی سمجھا آپ نے کہ چہرے کا انسان کی شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے حسین ترین شخصیت اللہ کے رسول کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پر کیا چیز پسند تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور داڑھی سے مزین تھا یا داڑھی سے مٹا ہوا؟ میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کی غیرت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کی لائی ہوئی شریعت کے لیے وہ جان دینے کی باتیں کرتا ہے، اس نبی کے چہرے کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ ہی نہیں داڑھی سے بھرپور تھا، بلکہ آپ نے داڑھی کے تعلق سے واضح تاکیدی ارشادات بھی فرمائے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان داڑھی چھیلتا ہے یا داڑھی کو موٹتا ہے، کترتا ہے اور سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہمارے رسول کی شکل و صورت کی بے حرمتی کی گئی ہے، خود اپنی شکل کی بے حرمتی کر کے اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کو غلط رائے قائم کرنے ارشادات بھی فرمائے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان داڑھی چھیلتا ہے
یا داڑھی کو موٹتا ہے, کترتا ہے, اور سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہمارے رسول کی شکل و صورت کی بے حرمتی کی گئی ہے, خود اپنی شکل کی بے حرمتی کر کے اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کو غلط رائے قائم کرنے کا موقع دیتا ہے. میرے بھائیوں, ان مظاہروں سے کوئی چیز حاصل ہونے والا نہیں. اپنی عملی زندگی میں رسول کی سنت کو اسوہ بنا لو, رسول کے طریقے کو اپنا اسوہ بنا لو, رسول کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لو, تو میرے بھائیوں اور دوستو پھر آپ کو نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, بڑی اچھی بات, لیکن داڑھی کو موٹتا ہے, داڑھی کو چھیلتا ہے, داڑھی کو کترتا ہے, تو صرف یہی نہیں کہ وہ سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے, بلکہ یہود و نصارہ کی وہ مشابہت بھی اپناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, مونچھ کو کاٹو, داڑھی کو بڑھاؤ. اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھ کو کاٹو. ان واضح ارشادات کے باوجود بھی میرے بھائیوں, اگر ہماری غیرت ایمانی نہ جاگے, ہمیں داڑھی چھیلنے کے بعد حسن کا نظارہ نظر آتا ہے اور اپنا چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, تو پھر ہم آپ سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, جہاں داڑھی چھلانا تطرف اور انحراف اور سنت نبوی سے انحراف ہے, وہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کافروں کی مشابہت ہے, اور شکل و صورت میں ایک مسلمان کو کافر قوم سے مخالفت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں بڑی کام کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عشر من الفطرہ قص الشارب وعفاء اللحیۃ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف العبط. بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں اس حدیث میں بیان فرمائی کہ ناخن کو کاٹنا, بغل کے بالوں کو اکھاڑنا, اور بھی چیزیں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو آج مسلمانوں کا معاشرہ اس معاملے میں بہت ڈھیلا نظر آتا ہے. آج ہماری بہو بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بیویاں اسلام کے نام پر زینب اور فاطمہ کا نام رکھ کر کے دختران اسلام کا ڈنکا پیٹتی ہیں, لیکن اگر ان کا ناخن دیکھا جائے تو وہ اسٹائل غیروں کا اپنا رہی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, یہی نہیں بلکہ اگر آپ زندگی کے اور معاملات میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہود و نصارہ کی دھڑلے سے موافقت ہو رہی ہے اور اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہندو عورتیں متھے پر کشکا لگاتی ہیں سرخ رنگ کا. آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو بہت سارے صوبوں میں خاص طور سے اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اگر وہ چیز صرف ایک معاملہ ہوتا, عادت نہ ہوتی, ہندو عورت کی پہچان نہ ہوتی, تو ایک مسلمان عورت زیب و زینت کے لیے لگا لیتی, گنجائش تھی اس بات میں, لیکن چونکہ وہ چیز ہندو عورت کے لیے علامت کے طور پر ہے, اس لیے اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہوگی. آج بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے گلوں میں زنار ڈالتے ہیں اور اس پر صلیب کی نشانیاں ہوتی ہیں, سونے کی چین پہنتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی میں کی جا رہی ہیں, جبکہ ہمیں اسلام نے اس سے مخالفت کی تعلیم دی ہے. آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان اپنے آپ کو ہیوی شکل میں دکھانے کے لیے اپنے باہوں میں گدنا گدواتا ہے, ہاتھوں میں گدنا گدواتا ہے. جب اس سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے خاندانی سلسلہ ہے. میرے بھائی اور دوستو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدنا گدوانے والی عورت ہو یا مرد ہو, سب حکم میں داخل ہیں, سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, اور جس چیز پر لعنت ہو اس سے بڑا شریعت میں اور حکم نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستو, آج دیکھنے میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی رہی. اس وقت ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. وہ مدینہ الرسول تشریف لائے, وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بال جوڑا جو عورتیں پیچھے لگاتی تھیں وہ کسی دربان کے ہاتھ میں دیکھا, تو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ والوں, تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ یہ چیز آج یہاں پر کیوں رواج پا رہی ہے؟ گویا انہوں نے اس کی سختی سے نکیر کی اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کی بربادی کے لیے یہ کافی بتائی ہے چیز. گویا اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہم اس مسئلے سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم لباس کے مسئلے میں آتے ہیں. آج ایک مسلمان کے سامنے لباس کا مسئلہ اگر اٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں لباس اگر نہ پہنے آپ تو بہت اچھی بات ہے, فوراً جواب دے گا کہ لباس کے مسئلہ انسان کی اپنی طبیعت کا مسئلہ ہے.
ہر معاملے میں دین کو گھسانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لباس شریعت اسلامیہ سے خارج چیز ہے؟ مذہب اسلام نے کیا لباس کے مسئلے کو شریعت سے خارج رکھا ہے؟ اگر رکھا ہو تو ٹھیک ہے، آپ اپنے طرز ادا پر آزاد ہیں، لیکن اگر مذہب اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائی ہو تو پھر ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ آج دھڑلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان یہاں ہے، لباس میں نہیں ہے، ایمان داڑھی میں نہیں، ایمان سینے میں ہے۔ میں ایسے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان یہاں ہے تو پھر ایمان کے ثمرات تمہارے چہرے پر کیوں نہیں ہوں گے؟ ایمان کے آثار تمہارے کرتوت پر کیوں نہیں ظاہر ہوں گے؟ تمہارے لباس پر کیوں نہیں ظاہر ہوں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ نے لباس کے سلسلے میں ہمیں کیا اصول دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ گویا لباس کا مسئلہ دین میں سے ہے، دین سے باہر یہ انسان کی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے تو شاہ رخ، چاہے تو فاروق، چاہے تو شداد، چاہے تو حامان، جس کی ادا بھی، جس کی ڈیزائن بھی اس کو پسند آ جائے۔ آج ڈیزائنوں کا دور ہے، اور حالت یہ ہے کہ دنیا اندھی ہو کر کے اس معاملے میں تقلید کر رہی غیروں کی۔ میرے بھائیوں اور فاسقوں فاجروں کی اگر آپ موافقت کرو گے تو اندیشہ ہے کہ انہی کے ساتھ آپ کا حساب اور حشر نشر ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس کا مقصد ہے تاکہ تمہاری شرمگاہ ڈھکے۔ اگر کوئی لباس فیشن کے نام پر ایسا ترویج دیا جا رہا ہے، چاہے وہ عورتوں کے درمیان یا مردوں کے درمیان، جو پہننے کے بعد بھی وہ اوپن ہو یا دعوت دے رہی ہو اپنے حسن کی، فتنے کا سامان بن رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بے مصداق ہو جائے گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ خطرہ ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کی بے مصداق ہو جائے اور اس کا حشر غیر مسلموں، غیر قوموں کے ساتھ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مذہب اسلام نے جو لباس کا اصول دیا اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ لباس جو ہے تقوی کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لباس آپ کو پہننے کے بعد آپ ایسا لگتے ہیں دور سے کہ مسلمان نہیں ہیں، مثلا یہودی راہب کا لباس، یا مسلمانوں میں بہت سارے پنڈت یا بابا قسم کے لوگ پیلا لباس پہنتے ہیں، یا بدھ مذہب کے لوگ پہنتے ہیں، تو کسی بھی معنی میں وہ کلر، اس قسم کا لباس ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لباس پہنتے ہوئے دیکھا، کلر اس کا غیر مناسب تھا۔ اللہ کے رسول نے انہیں فوراً حکم دیا کہ اسے نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ رنگ کا ہم اسے دھل لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جلا دو تاکہ یہود و نصارہ کی نقالی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بے شمار آثار ایسے ملیں گے، بے شمار نصوص ایسے ملیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر غیر قوموں کے لباس اس حد تک آ گئے کہ ایک مسلمان اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں کپڑا نہ پہنیں، مذہب اسلام نے کپڑے کی تحدید نہیں کی، لیکن یہ اصول ضرور دیا کہ کپڑا ساتر ہو، لباس کو ڈھک لے اور کپڑا ٹخنے سے آپ کے نیچے نہ جائے۔ اگر نیچے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لباس حرام ہوگا اور وہ جہنم کا حصہ ہوگا اور وہ ٹخنا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک مسلمان کو کہا جائے کہ یہ لباس آپ نے جو پہن رکھا ٹخنے سے نیچے ہے، کہتا نہیں نماز میں اوپر کر لیتا ہوں، تو کیا ایک مسلمان مسجد میں نماز کی حالت میں مسلمان ہوتا ہے اور نماز کے باہر مسلمان نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، جو ایمان، جو غیرت تمہیں نماز میں للکارتی ہے کہ اپنے اس کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر لو، وہی غیرت تمہاری باقی رہنی چاہیے، اور جہاں بھی مسلمان ہو مسلمان کا لباس پہنے اور اس کو آسان نہ سمجھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگ چکا ہے، آپ چارپائی پہ پڑے ہیں، خاندان کا کوئی بھتیجا آپ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بھتیجے کے لباس پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے ذرا نیچے تھا، اور آپ نے فوراً حکم دیا، ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، کہ بھتیجے، یا ابن اخی، بھتیجے اپنے ازار کو اٹھا لو
تقویٰ کے ناحیے سے یہی چیز مطلوب ہے. جب مطلوب ہے تو وہی چیز ہونی چاہیے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے اگر فلاں لباس پہن کر کے جائیں گے تو ہمیں حیثیت نہیں ملے گی, ہمیں عزت نہیں دی جائے گی. پینٹ کا انداز اور آداب بھی یہی ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچا ہو, اور یہی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے. اگر آپ کو مسلمان کی پینٹ پہننا ہے تو پہن لیجئے ڈھیلی ڈھالی پینٹ جو ٹخنے سے اونچی ہو اور ڈھیلی ڈھالی ہو. آپ کو بیٹھنے میں, سجدہ اور قیام میں, پیشاب کی ضرورت کے وقت آپ کو پریشانی نہ کرتی ہو, اور اگر پریشان کر رہی ہے تو پھر آپ غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا پینٹ حرام ہے, لیکن ان شرائط کے ساتھ حلال ہے اور انہی شرائط کے ساتھ کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو, ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے انہیں سفیر یا نمائندہ بنا کر کے اہل مکہ کی طرف روانہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی روانہ ہونے والے ہیں. کوئی صاحب تھے, ساتھی تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین عثمان غنی, اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے, معاف کیجئے گا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں, جن روسا اور مالداروں کے پاس جا رہے ہیں, ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں اور کسی بھی ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے جس کا لباس ٹخنے سے اونچا ہو. انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ لباس میرے رب کو پسند ہے, جب یہ لباس میرے حبیب کبریا کو پسند ہے, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, تو پھر ان کو پسند ہے یا نہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. افسوس ہم نے آج اگر پرواہ نہیں کی تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اسلام کی پرواہ نہیں کی. شادی ہو یا بیاہ, اٹھنا ہو یا بیٹھنا, سونا ہو یا جاگنا, حتیٰ کہ کھانے اور پینے کے اسٹائل ہیرو کو دیکھ کر کے, فاسق و فاجروں کو دیکھ کر کے آج مسلمان اپنا رہا ہے. آج مسلمان زندگی کے بہت سارے معاملات میں غیر قوموں کی تقلید اور غلامی پر آمادہ ہے. آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر یورپ کی بےہودہ تہذیب کو اپنے معدے میں جب تک نہیں ڈال دیں گے, انہی کی طرح پیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا اور ننگے ہو کر کے گھومنا جب تک ہم نہ سیکھ لیں گے, تب تک ہمیں کامیابی کی ڈگر نہیں ملے گی. میرے بھائیوں اور دوستو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے. آئیے ایک بار پھر ہم عزم کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت توحید کو ملنے کے بعد تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر قائم اور دائم رہیں. زندگی کے بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں کی آج ہمیں قربانیاں دینی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ. میں گزارش کروں گا اپنے ذمہ داروں سے کہ اگر ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا تو ہمیں معذرت خواہ سمجھیں, اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جن باتوں کو ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کا کوئی قانون ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو, وہ ہماری زندگی کا آئینہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ریب اور کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو. رب کریم جب تک ہم اس دنیا میں جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.